آپ کے ہاں بڑا دلچسپ ماڈل ہے کہ بیٹا چیئرمین ہے اور آصف زرداری صاحب اس چیئرمین کے انڈر کام کرتے ہیں پارٹی میں، تو آپس میں جو آپ کے اختلافات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں دیکھتے ہیں، کوئی انڈر ایسے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں، مل کے سوچتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں۔ اختلاف ہو تو کس کی مانی جاتی ہے؟ اختلاف تو نہیں ہوتا آج کل، لیکن اگر ہوتا نہیں ہوگا، ہم جمہوری جو جماعتیں ہیں، یا اٹس ناٹ اے کوشچن آف کوئی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے، ہم تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم نہ صرف آپس میں تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے جماعت کے ساتھ تھریش آؤٹ کرتے ہیں، اور جو پھر اس کے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی کتابوں میں بہت دلچسپی لیتی تھی، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جو میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسے یہ میرا کمرہ سے میرا گلگت بلتستان کا ٹرپ کا کتاب جو ہے وہ یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نان فکشن پڑھتا ہوں، لیکن جتنا شہید بی بی یا بھٹو شہید پڑھتے تھے شاید یونیورسٹی کے ٹائم پہ اور دوسرے ٹائموں پہ ہم زیادہ پڑھتے تھے، آج کل کم ٹائم ملتا ہے، سب سے آرٹیکلز جو آتے ہیں آپ کے فون پہ آتے ہیں اور وہ بھی اتنا ٹائم ملتا ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو میں نے ہسٹری آف پالیٹکس یونیورسٹی میں بھی پڑھی، تو اسی ٹاپکس کے مطابق کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ آج کل یہ ہم سلک روڈس کے بارے میں، نیو سلک روڈس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ہے بھی صحیح جہاں ہمارا گزرتا تھا، تو بٹ جو سورٹ آف آئی تھنک جتنا ٹائم کوئی دینا چاہتا کہ بس آپ کا کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آدھا دن گزارنا، وہ دن تو آئی تھنک آر گون۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو اسکینڈینیوین ماڈل آف ڈیموکریسی تھا، ایک سوشلسٹ ماڈل آف ڈیموکریسی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آپ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے مسئلے ہیں، جو اس قسم کا وسائل میں اس قسم کے پاکستان جیسے ملک میں جو اس میں پاکستان کا جتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے عوام غریب ہے، جتنا ڈسپروپورشنل ہمارا گیپ ہے امیروں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان، یہ ہمارا پروگریس کو، ہمارا ملک کی ترقی کو، ہمارے عوام کو ترقی کو روکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وی آر ان اے ویری کنزرویٹیو کانٹیکس، پاکستان میں اٹ از ویری ہارڈ ٹو اچیو something that might seem too radical, but میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ضرور موجود ہے جس سے ہم ایک ترقی پسند ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کرے، اور اس سیاسی کانٹیکس میں، اس پولیٹیکل کانٹیکس میں جتنا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں وہ ہمارا جدوجہد کی کوشش ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں جتنا میرا سورٹ آف انر لیفٹی خوش ہوگا کہ میں کوئی ایکسٹریم کا پوزیشن لے سکتا ہوں، مگر میں ایک جو ایک ترقی پسند نظریہ رکھ کے، ایک لیفٹ آف سینٹر کا سلائٹلی مور لیفٹ کا نظریہ رکھ کے اس پہ کتنا میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، وہ میرا سیاسی کوشش ہوگا۔ آپ کے والد صاحب بڑے پریگمیٹسٹ ہیں، عملیت پسند ہیں، آپ کی والدہ زیادہ تر آئیڈیلزم پر یقین رکھتی تھیں اور آئیڈیلزم کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کوئی سیاستدان موجود ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، اینڈ یہ ایک فالس ڈائیکاٹمی ہے جو سجیسٹ کہ بھٹو شہید پریکٹیکل نہیں تھا، کہ پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھا، کہ بی بی شہید پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھے، یا صدر زرداری کا پریکٹیکل سیاستدان ہونے سے اس کا اچیومنٹس میں کوئی کمی ہے۔ آپ سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔
آپ حاصل کر سکتے ہو جو ممکن ہے، جو سیاسی صورتحال میں، الیکٹورل صورتحال میں ممکن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تو واضح تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے اس نے کام کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بالکل ایک آئیڈیلسٹ تھی، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنے۔ شہید بی بی نے بڑا بہادری کے ساتھ اپنا جدوجہد لڑی۔ 30 سال کے لیے 1973 کی آئین کا بحالی کے جدوجہد شہید بی بی نے لیڈ کی تھی، اور آخر شہادت بھی قبول کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ریولوشنسٹ نہیں بنی، وہ اتنا ایکسٹریم پوزیشنز میں نہیں جاتے جہاں آپ براڈر پبلک کو شاید ایلینیٹ کرے یا آپ اپنا ایجنڈا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ریگنگ ہوا، اس میں اور 2018 کے ریگنگ میں آپ تو موجود تھے، آپ کو پتہ تھے کہ پری پول اور ڈیورنگ پول سب کچھ کیا ہوا، پوسٹ پول بھی کیا ہوا۔ نہ شہید بی بی انکار کر سکتی تھی، ریاست کے خلاف لڑ سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بارڈر پہ یہ امریکہ کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشی سچویشن بہت برا جا رہے ہیں، ہمارا جو امریکہ کے جانے سے اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ جو دنیا کا خاموشی تھا وہ اب نہیں رہے گا، اور اس صورتحال میں کیا میں اپنی سیاست کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے یہ الیکشنز نہیں مانوں اور سڑکوں پہ دھرنا دے دوں اور کہہ دوں کہ نہیں، میرا 2/3 میجورٹی میرا والد کا شہید کرنے کے بعد، میرا بھائی کو شہید کرنے کے بعد، کہ میرے کارکن کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں اور میں نہیں مانتی ہوں یہ رزلٹ، کیا ہوتا پاکستان میں؟ 1986 میں وہ کہتی، اگر وہ کہتی کہ میں آ رہی ہوں پنڈی میں ضیاء الحق کے گھر کے بعد دھرنا کر رہی ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پریکٹیکل سیاست کر کے دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اس ایک قدم میں پاکستان کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی، مسلم امہ کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی، اور she had her hands tied behind her back. She had 3 senators. جتنا آج سپورٹ حاصل ہے ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو، اتنا ہی مخالفت تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، مگر پھر بھی وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم جو جوائنٹ ہاؤسز آف کانگریس سے جا کے پاکستان کی کیس لڑے۔ وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو تنقید کا نشانہ تھی، آج تک ان پہاڑوں سے لے کے پنجاب کے بلوچستان کے دیہاتوں تک چل رہا ہے۔ تو شہید بی بی نے پریکٹیکل سیاست کی۔ She never compromised on democracy. There were accusations, even اس نے 2007 میں جب وہ مان رہی تھی کہ میں اپنا سیاست کر رہی ہوں، میں واپس آؤں گا، میرا حق ہے، میں احتجاج بھی کروں گی، میں الیکشن بھی لڑوں گی، اور مذاکرات کا جو آپشن ہے اس کو بند نہیں کی تھی، اور ان مذاکرات کی وجہ سے مشرف کا وردی ہٹا۔ بی بی شہید نے جو اپنا سیاسی پریکٹیکل سکلز تھی، اس سے پاکستان میں اس ایک ایکٹ سے جمہوریت کا بحالی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک جنرل مشرف پاکستان میں اقتدار کر رہا ہوتا۔ تو بی بی نے اتنا آئیڈیلسٹک ہو کے کہ اپنی خاندان کو کی قربانی، اپنا خود جان کی قربانی دے کے، اب اس سے زیادہ آئیڈیلسٹک ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکل پالیٹکس سے اپنے حاصل کی۔ نہ صدر زرداری کیا پریکٹیکل پالیٹکس پہ بات کریں، وہ ایک تنقید کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر صدر زرداری نے اپنا کانٹیکس میں شہید بی بی کی شہادت کے بعد
اس کے باوجود تو جو دھاندلی ہوئی اور ہمیں ایک بار پھر 2/3 میجورٹی سے محروم رکھا گیا، اس کے باوجود 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو بی بی شہید کے 30 سال کے جدوجہد تھی وہ اپنی زندگی میں وہ بحال نہیں کر سکے. اسی پریکٹیکل پالیٹکس کرنے والے صدر زرداری نے تو کر لی. وہ انصاف کے تحت این ایس سی ایوارڈ جو آج تک پاکستان کے صوبے نے نہیں دیکھا، وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے تو حاصل کی. یہ جو سی پیک کا منصوبہ جو گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے، صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے ہمارے لیے حاصل کی. جو آج تک غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت معاشی سپورٹ مل رہی ہے ریاست کی طرف سے، وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے حاصل کی. تو میں بھی اپنا جوانی میں جی بیوی کے ساتھ بھی اور میرے والد کے ساتھ بھی ماننا کیوں تیار ایکسٹریم نظریاتی بن کر بہت لڑتا تھا. یو کے میں ایک ہمارا فیملی فرینڈ تھا جو لیبر میں ہوتا تھا، وہ کنزرویٹو پارٹی میں شفٹ ہو کے منتخب ہو گیا. میں تو بہت ہی ناراض سے اس کے ساتھ. بی بی شہید مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ ہو، میں جانتا آپ کا والد بھی لیفٹ تھا، ہم بھی ہیں، وہ سینٹرسٹ ہونے کی، سینٹرسٹ کی فائدہ کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہو اپنے ایجیکٹو کو. وہ میں بس ماننے کو تیار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنا والد کے ساتھ بھی میں نے یہ والد کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس نظریاتی اینگل سے یا اس کا جوش میں کبھی کبھار میں اس کا لینس سے اور اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں. لیکن پھر جب اس کو نہ صرف خود ایکسپیرئنس کیا، آپ اندازہ کرے کہ آپ نے سیاست کرنا ہے، and politics is the art of the possible, and I look at ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے. تو میں اپنا جو نظریہ ہے، اپنا ڈرائیونگ فورس ہے، جو میرا پالیسیز کو، میرا پالیٹکس کو ایکسپائر کرتا ہے، میں میرے دل کے نزدیک رکھتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ وہ دل کے نزدیک رکھتے ہوئے I don't let the best, the theoretical best mean that we can't even implement the better. یہ میرے لیے شاید مشکل ہوگا، میرا ایفرٹ ہوگا کہ میں یہ سیکھوں. اپنا جوانی میں شاید زیادہ جذباتی تو ہو جاتا ہوں، لیکن I'd like to try and remind myself idealistic تھے مگر practical achievements تھے، چاہے وہ قائد عوام، چاہے وہ شہید بی بی اور صدر زرداری. صدر زرداری کا جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے لیے، اس میں اب پہلے 11.5 سال اب عمران خان کا سلیکٹڈ کے 6 مہینے میں لے کے 12 سال جیل میں خود گزارے تھے. جب آپ جانتے ہو ایک پیپر سائن کر کے، ایک بات کر کے ختم، سارے ایشوز ختم، آپ اصولوں پہ قائم ہیں. نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے آپ نے اختلاف کیا. آپ کا اختلاف کیا ہے اور آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا گلا ہے؟ I don't think کہ میں نے کسی کا اپنا بیانیہ رکھتے یا اپنا بیانیہ بولنے پہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے کہا آپ کو دھچکا لگا. نہیں، ہمارے لیے سرپرائز تھا. یس ناٹ تو کوئی اس میں وہ آئی تھنک سرپرائز جو ہے وہ سب کے لیے تھا. وہ جو بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھے ان کے لیے سرپرائز ہوگا، جو اس کے اپنے جماعت ہے ان کے لیے شاید سرپرائز تھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم میاں صاحب کے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یا میاں صاحب تو 3 وقت ٹائم پہ وزیر اعظم رہا، وہ جیسے اپنا بیان کرنا چاہیے گا وہ اس کا حق ہوگا. ہمارا جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام کے حق کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی ہے وہ آج کا نہیں ہے، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے. ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، میرا اپنا طریقہ کار ہے، اور میاں صاحب کا حق ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہے، ہمارا پوزیشن کلیئر ہے، ہمارا موقف کلیئر ہے، ہمارا جو
APC تھا جس کے نتیجے میں PDM بھی بنا، اس کا ریزولوشنز کلیئر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، مداخل ہے سیاست میں، ہم اس کا نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا بھی حصہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ ہے کہ ہمیں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کمیشن بنانا چاہیے، جہاں ہم اس مسئلہ کا ہمیشہ کے لیے وی ڈرا اے لائن ان دا سینڈ اینڈ موو آن. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، یہ صرف 2018 کا سوال نہیں ہے، یہ کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. فیسز کیپ چینجنگ، لیکن کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے وہ ہمارا تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارا پریزنٹ کا بھی حصہ ہے. پیپلز پارٹی نے تو بہت برداشت کیا ہے. سیاست کے ایک ادنا طالب علم کے سمجھنے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی اور پھر کراچی میں آپ کی میزبانی میں جو جلسہ ہوا اس میں تقریر نہیں ہوئی، تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ ان کی تقریر میں کچھ ایسا تھا جس سے PDM کو یا پیپلز پارٹی کو اختلاف تھا؟ وہ کیا اختلاف ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھا. آخری وقت تک میں نے پیغام پہنچایا کہ مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دے اور میاں صاحب تقریر کروا دے. آپ اب ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. میں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالا اس سلسلہ میں، اور نہ میرا علم میں کوئی ایسا رکاوٹ ہے. تو ہم اپنا جو جوائنٹ پلیٹ فارم ہے، جو سارے 11 جماعتیں ہیں اس PDM کے الائنس پہ، ہمارا متفقہ اعلامیہ ہے جس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، ایک ڈاکیومنٹ پہ ہم سب کا سگنیچری ہے. اب میرا اپنا جماعت ہے، میرا اپنا جماعت کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، اس کا اپنا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتیات میں نہ الجھا جائے بلکہ ایک جنرل سیاست کی بات کی جائے اور ایک عمومی بات کی جائے؟ میں اب تک سمجھتا ہوں کہ میں کافی کامیاب رہا ہوں. سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا لفظ تو میں نے ہی انٹروڈیوس کیا، آپ کو بھی سمجھ میں آیا، سب کو بھی سمجھ میں آیا. آپ کی TV اسکرینز پہ میرا گفتگو بھی چلے گا، انٹرویو بھی چلے گا، کوئی سینسر نہیں ہوگا. تو ہم نہ صرف اس ریجیم کا جو اللیجیٹمیسی ہے اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، مگر ذاتیات پہ نہیں اتر پاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ، چاہے وہ ہمارا فوج ہو، ہمارا عدلیہ ہو، سب ادارے اپنے اپنے کام کریں، اپنے اپنے دائرہ میں رہیں. اور یہ ہمارا کوشش آج کا نہیں ہے، یہ کب سے ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اس لیے آپ پاکستان کی تاریخ کا بھی وٹنس ہیں. آپ جانتے ہو کہ سیاست میں اور اس جد و جہد میں جو بھی ہم نے حاصل کیا ہے، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیا ہے، وہ ہمارا تاریخ کا حصہ ہے. نگر میں پیپلز پارٹی کے رہنما مرزا حسین کی رہائش گاہ پہنچے. بچوں نے بلاول بھٹو کا گیت گا کر استقبال کیا. مرزا حسین نے بلاول بھٹو کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا. راستے میں جگہ جگہ پیپلز پارٹی کے جالے اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں. PDM کے مخالف اکثر لوگوں کی رائے ہے
کہ یہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے, اور پھر چھوٹے موٹے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا آپ حکومت کی تبدیلی تک یہ اتحاد چلا لیں گے؟ ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلافات ہے. طریقہ کار میں اختلافات ہوگا مگر منزل ایک ہی ہے, جدوجہد ایک ہی ہے, خواہش ایک ہی ہے کہ جمہوریت کا بالادستی ہو, جو پارلیمانی سپریمیسی ہو. ہمارے مخالف نے تو پروپیگنڈا کرنا ہے. ہمارا مخالف نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نہ صرف ہم مگر ہمارے جو فالوورز ہیں وہ بھی غدار ہیں. یہ صرف ان کا جو پریشانی ہے, ان کا جو گھبراہٹ ہے وہ دکھاتا ہے. اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ جو اتحاد ہے, جو ساتھ ہے, اور جو اب تک ہمارا ایکٹیویٹیز رہے ہیں, ان کا کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت اتنا بکھلا چکا ہے کہ پروپیگنڈا بھی چلا رہے ہیں, غدار کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹ رہے ہیں. اس لیے ان کا ہمارا آرگیومنٹ میں, ہمارا موقف پہ وہ اعتراض نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم نے اب تک جو لائے عمل دیا ہے اس میں ریلیاں شامل ہیں, اس کے بعد پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہے, استعفے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑ دے گی, استعفے دے دے گی؟ کیا اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا قائد عوام کو قربانی تاریخ کا حصہ ہے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی تاریخ کا حصہ ہے, اگر اس بات پہ آ جاتا ہے تو سندھ حکومت کیا چیز ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت میں یقین رکھا ہے, پارلیمانی فورمز میں یقین رکھا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ چاہے وہ دھرنا ہو, چاہے وہ استعفیٰ ہو, یہ تو ایکسٹریم سٹیپس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑے سٹیپس ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمانی آپشنز کو, جمہوری آپشنز کو ایگزاسٹ کر کے اگر ہم مجبور ہو جائے تو ہمیں بھی پیپلز پارٹی جیسے جماعت اس پہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم بھی استعفیٰ دیں. سب سے پہلے آپ پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق احتجاج کریں گے, پھر آخری قدم کی طرف بڑھیں گے؟ پہلے پارلیمنٹری آپشنز ایگزاسٹ کریں گے, جمہوری آپشنز ایگزاسٹ کریں گے, اور بالکل یہ ایک احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے. میں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پرسپیکٹو ہے وہ اس لیے یونیک ہے اس میں کہ ہم نے 1985 الیکشنز میں جو فیصلہ کیا تھا, اس کا جو ہمارا ٹریننگ میں, میرا ٹریننگ میں, پارٹی کا ٹریننگ میں صرف ایک ڈرل ہو چکا ہے کہ آپ کبھی جمہوری پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے ہو, آپ کبھی پارلیمانی اسپیس کو, کسی اور قوت کو یہ راستہ نہیں چھوڑتے ہیں. مگر آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں کچھ لوگ اور دوسری جماعتیں, اور میرے جماعت میں اندر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے, اس لیے کہ جہاں چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, اپوزیشن کا ایک مختلف رائے ہی آ سکتا ہے, وہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں, اور شاید پھر ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہمیں بھی اس قسم کے ایکسٹریم. کیا آپ نے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ کب تک آپ ریلی کریں گے اور کب تک احتجاج کریں گے؟ ہم نے اپنا جو لانگ مارچ کا پلان ہے وہ جنوری کے لیے طے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جنوری میں نکلیں گے اس ایفرٹ کے لیے, اس کے جہد کے لیے, اور اسی سے ہمارا وہاں پہنچنے سے پہلے بھی یہ حکومت گھر چلے جائے گا. جہاں تک ہم یہ استعفے کی بات ہے, میرا رائے ہے, میرا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں پارلیمانی آپشنز کو ٹرائی کرنا چاہیے, ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں سیاسی فورمز پہ چیلنج کرنے چاہیے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان کے سب سے بڑے جماعتیں پارلیمانی فورمز کو استعمال نہیں کریں گے تو کون پارلیمانی فورمز کو اعتماد دیں گے؟ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستے میں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا. پتھریلے اور دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے رات گئے مناپن گاؤں منا میں مشہور اوشو تھنگ ہوٹل پہنچے. روایتی لباس پہنے بچوں نے پرتپاک استقبال کیا.
बच्चों ने मौसीकी पर रक्स भी पेश किया। रात का खाना ओशोतंग होटल में ही खाया। इस होटल का खाना बहुत मशहूर है। यार साहब, आपका म्यूजिक का टेस्ट हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि आपको अदाकारा कौन सी पसंद है, गुलकारा कौन सी अच्छी लगती है। हम तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। म्यूज़िक इज़ नॉट माई, मेरा जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो म्यूज़िक नहीं है। आप कह सकते हो कि मैं बिल्कुल टोन डेफ हूँ और एक ऐसा बस जहाँ फिर एस्थेटिक्स पे दिलचस्पी किस हवाले से? हम जो हमारा ख़ानदान में माई सिस्टर्स आर वेरी गुड एट द आर्ट्स, एट म्यूज़िक, एट इन किस्म के चीज़ें, और मैं कभी नहीं इस फील्ड पे इतना दिलचस्पी लिया। या बीबी ने काफ़ी कोशिश की थी हमें इंट्रोड्यूस कि आप सीखो, पियानो सीखो या दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखो, लेकिन मैं इस पे कामयाब नहीं रहा। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है? स्पोर्ट्स में सिर्फ इस हद तक कि हम माजी में हॉर्स राइडिंग करते थे और इस किस्म के जो हम जानवर को बहुत पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है आपने डॉग्स रखे हो। मेरा वालिद का ही इज़ ऑलवेज लाइक हॉर्सेस, तो अपने बचपन से उसकी वजह से हमारा एक लगाव है उसके साथ। जी, कुत्ते को भी हमें पसंद है, लेकिन उससे कोई स्पोर्ट नहीं खेला जाता है। तो म्यूजिक बिल्कुल सुनते नहीं? कवाली गाना? से कि मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन बस जो भी रेडियो पे चल रहा होगा, जो भी ऐसे ही मैं सुनता हूँ। कोई ऐसे अपने कपड़े खुद पसंद करते हैं? कपड़ों और इन चीज़ों में भी मैं इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो जाके हम लेते हैं, लेकिन उस पर भी कोई डिज़ाइनर का या कोई स्टाइल का ऐसे तो कोई ज़्यादा शौक़ नहीं रखता। शेर व शायरी या लिटरेचर में कोई दिलचस्पी है? लिटरेचर का, पोइट्री का मज़ा है। उर्दू पोइट्री को मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं कि मैं उसको सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकूं। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी शेर आएगा जिसका सियासी कॉनोटेशंस है जो मैं समझता हूँ बड़ा मानी लगता है, तो फिर मैं उनको पसंद करता हूँ। अपना तकरीरें में भी। खूबसूरती का आपकी नज़र में क्या नज़रिया है? ब्यूटी को किस तरह डिफाइन करेंगे? मैं आपका सवाल का जवाब अब नहीं दे सकता। आई डोंट नो। आई मीन, आई सपोज आप अगर ब्यूटी को डिफाइन करना पड़ रहा है और आप यहाँ हो हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में, तो जिस तरीके से यहाँ का नेचर में ब्यूटी है, यहाँ का पहाड़ों में, यहाँ का दरिया में, यहाँ के ह्यूमन बीइंग्स में भी खासा अट्रैक्टिवनेस है। अच्छा, तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको सफ़ेद रंग पसंद है। आपको शायद लंबे बाल पसंद है। कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो, आपको याद रह गई हो? किताब जो मैंने पढ़ी हो, जो मेरा रिकलेक्शन या याददाश्त इतना, मैं किताब भी पढ़ता हूँ, मूवी भी देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़हन में नहीं रखता हूँ स्टोरीज़ को, या कोई ऐसा मज़ेदार फैक्ट हो उसमें तो फिर याद में आता है। लेकिन बीबी का एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती थी। जो बाइडन हाल ही में अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं, उनकी सदारत से इस खित्ते पर और ओवरऑल दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? जो बाइडन अमेरिका का बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान है। जब वो सेनेट में मुंतखब हुआ, वो सबसे नौजवान सेनेटर था, और अब ये प्रेसिडेंट, इज़ द ओल्डेस्ट
man to be elected president of the United States. And Joe Biden پاکستان کے لیے at least وہ میرا خیال میں اس ریجن کو وہ جو ٹینشن دینا چاہیے اس کو ملے گا. جمہوری پسند آدمی ہے, نارمس کے, انٹرنیشنل نارمس کے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو شاید زور دیں گے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس قسم کا ایک قسم کا کیوس چل رہا تھا پچھلے 5 سالوں میں, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک قسم کا نارملسی کے طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ تو میرے دوست یہ لوگ بھی نہیں پڑھے.